باقاعدہ جو ہے یہ جیل رولز میں اور لا میں یہ چیز پرووائڈ کی گئی ہے کہ ایک تو ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں انہیں ایکسیس دیا گیا ہے لیگلی کہ وہ جائیں اور جا کے دیکھیں اور جو چیزیں وہاں پہ قیدیوں سے سلوک سے متعلق ان ہیومن ہوں ان کا جو ہے وہ تدارک کروائیں، ان کو ختم کروائیں۔ سیشن جج صاحب جو گئے ہیں، مجھے یہ بات میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ انہوں نے جا کے تو وہاں سے آگے رپورٹ کر دیا کہ جی وہ باتھ روم کی جو دیوار ہے وہ 3 فٹ ہے، وہ 5 فٹ ہونی چاہیے۔ ویلکم ناظرین، میں ہوں نوید کاش اور آپ دیکھ رہے ہیں بول پنک نیوز۔ ناظرین کرام، آج طلعت حسین نے لائیو شو میں رانا صاحب کو بلایا اور ان سے سوال کیا کہ کیا عمران خان صاحب کو وہ تمام تر سہولیات دی جا رہی ہیں جو ایک سابق وزیر اعظم کو جیل میں دی جانی چاہیے۔ طلعت حسین نے مزید سوال کرتے ہوئے رانا صاحب سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ جیل کے اندر ان کے واش روم کی جو دیواریں ہیں وہ صرف 3 فٹ ہیں اور جس سیل میں انہیں رکھا گیا ہے اس سیل میں ایک کیمرہ بھی نصب کیا گیا ہے جس سے خان صاحب کی تمام تر ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو ان کا واش روم ہے اس کی بھی کوریج لی جاتی ہے۔ تو ناظرین یہ انتہائی شرمناک عمل ہے۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کہ رانا صاحب اس میں کیا کہہ رہے ہیں، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ خستہ حال صورتحال کی بھی بات کرتے ہیں تو میں رانا صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ عمران خان کی جیل کی سہولیات بھی زیر بحث رہیں آج، اور میں بک صاحب آپ کے پاس واپس آؤں گا یہ سوال لے کے، لیکن رانا صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ان کے دور میں بھی جب وہ وزیر داخلہ تھے یہ بہت اعتراض ہوتا تھا کہ جیل کی سہولیات ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ حالات بڑے خراب ہیں، اور اب ایک مقامی جج کی جو رپورٹ ہے وہ بھی سامنے آئی جس میں کہا گیا کہ عمران خان کے جو ہیں سیل اس کے سامنے کیمراز جو ہے وہ نصب کیے گئے ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کس قسم کی ڈائریکشنز چھوڑ کے گئے تھے کہ اگر اس قسم کے حالات بنے، یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی کلی ذمہ داری ہے مفتی صاحب کی، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہاں پر جیلوں کے اندر کیا ہوتا ہے قیدیوں کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں، جیلوں کے اندر قیدیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کے متعلق باقاعدہ جو ہے یہ جیل رولز میں اور لا میں یہ چیز پرووائڈ کی گئی ہے کہ ایک تو ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں انہیں ایکسیس دیا گیا ہے لیگلی کہ وہ جائیں اور جا کے دیکھیں اور جو چیزیں وہاں پہ قیدیوں سے سلوک سے متعلق ان ہیومن ہوں ان کا جو ہے وہ تدارک کروائیں، ان کو ختم کروائیں۔ سیشن جج صاحب جو گئے ہیں، مجھے یہ بات میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ انہوں نے جا کے تو وہاں سے آگے رپورٹ کر دیا کہ جی وہ باتھ روم کی جو دیوار ہے وہ 3 فٹ ہے، وہ 5 فٹ ہونی چاہیے، اور وہاں پہ ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ کیمرہ جو ہے وہ اس ایریا کو بھی کور کرتا ہے جو واش روم کا ایریا ہے۔ تو سیشن جج صاحب جو ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے، ان کا یہ فرض ہے کہ جب وہ جیل میں جائیں، جیل کا وزٹ کریں، تو وہاں پہ ایسی چیزوں کو جو قانون میں جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے اگر ان کو وہ پائیں تو انہیں جو ہے وہ فوری طور پہ وہاں سے جو ہے وہ ختم کروائیں۔ ہمارے زمانے میں تو یہ تھا کہ سیشن ججز کو ان احاطہ میں لے کے ہی نہیں جایا جاتا تھا جہاں پہ جو ہے وہ ہمیں رکھا گیا ہے، اور اس وقت تو وزیر اعظم جو ہے وہ خود تقاریر فرمایا کرتے تھے کہ میں دیکھوں گا کہ ان کو کوئی وہاں پہ سہولت تو نہیں دی جا رہی۔ تو جن سیلز میں آپ کو رکھا گیا آپ کو رکھا گیا اس میں کیا تھا؟ اس میں دیواریں کتنی اونچی تھیں اور اس میں کیا وہاں پر ویسٹرن کموڈ، واش بیسن، باتھ سوپ، پرفیوم، ایئر فریشنر، تولیہ، ٹیشو پیپر، بیڈ، تکیا، میٹریس، میز، کرسی، ایئر کولر، ایگزاسٹ فین، کھجور، شہد، یہ موجود تھا یا نہیں تھا؟ یہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں تھی، اور کسی چیز کے موجود نہ ہونے سے متعلق جو ہے وہاں پہ جیل کے عملے کے اوپر ایجنسیز کے لوگ جو ہے وہ ان کے سروں پہ بیٹھے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقاعدہ رپورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس تک جاتی تھی، بلکہ یہ بھی جاتا تھا کہ صبح ناشتے میں کیا کھایا ہے، کیا ملا ہے، اس کے بعد کھانے میں کیا ملا ہے، کیا کھایا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ ہوتی تھی۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دیکھیں کیونکہ جیلوں میں خودکشی کے واقعات جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے وہاں پہ جو ویزیبلٹی ہے کیمرے کا، تو مجھے نہیں معلوم کہ کیمرہ وہاں پہ لگا یا نہیں لگا، اگر لگا تھا تو سیشن جج صاحب کو اسی وقت اسے اتروانا چاہیے تھا، یہ ان کی اتھارٹی ہے اور یہ ان کا فرض تھا۔ لیکن ویزیبلٹی جو ہے، جو وہاں پہ کوئی بھی چوکیدار ہو یا وہاں پہ وارڈن اس کو کہتے ہیں جو جیل کے لوگ ہوتے ہیں، وہ وارڈن کی ویزیبلٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ کوئی قیدی جو ہے وہ یا کوئی بھی حوالاتی جو ہے جیل میں وہ اپنے آپ کو نہ نقصان پہنچا لے یا کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچا۔ چلے میں پوچھ لیتا ہوں مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیمرے کی کیا پوزیشن ہے، کیونکہ سرفراز صاحب آپ کے پاس تو ظاہر ہے یہ ساری رپورٹ آئی ہوگی، آپ نے سیشن جج کی رپورٹ بھی دیکھی ہوگی، اس کے اوپر بحث بھی دیکھی ہوگی، آپ کے پاس حتمی معلومات کیا ہیں؟ کیا واقعتاً وہاں پر رولز کی وائلیشن ہوئی اور بہت ہی ناگفتہ حالت تھی، خستہ حالت تھی، کیمرہ سامنے لگا ہوا تھا؟ آپ کی رپورٹ کیا ہے؟ دیکھیں طلعت بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ وہ اسلام آباد میں ایک کیس میں نامزد ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین، اور وہ اسلام آباد میں جیل نہ ہونے کی وجہ سے جو نیئرسٹ فیسلٹیز ہوتی ہیں جیسے ہری پور ہے، راول پنڈی ہے، اٹک ہے، تو وہاں پہ سیکورٹی کے حساب سے گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے، اور پچھلی گورنمنٹ نے ایک بہتر فیصلہ کیا کہ ان کو اٹک جیل میں شفٹ کیا۔ اب یہ جو کیمراز کی بات ہے، باقی تو باتیں آپ نے خود بھی بتا دی، رانا صاحب نے بھی۔ پنجاب کی جیلوں میں، کیونکہ یہ پنجاب گورنمنٹ نے صبح ہمیں رپورٹ دی ہے، پنجاب کی جیلوں میں کوئی 4000 CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں فار دا سیکورٹی آف پرزنرز اینڈ دا پرزن۔
اب اس میں وہ زیادہ تر، اور یہ والا کیمرہ بھی اس کوریڈور میں لگا ہوا ہے جہاں پر عمران. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں طلعت حسین نے بتایا کہ سیشن کورٹ کے جج نے خود جا کر عمران خان صاحب کے سیل کا معائنہ کیا اور انہوں نے خود آ کر رپورٹ میں یہ لکھ کر دیا کہ وہاں واقعی اس باتھ روم کی دیواریں صرف 3 فٹ ہیں، یعنی نہ ہونے کے برابر ہیں، یعنی اگر اس میں کوئی بندہ بیٹھتا بھی ہے تو وہ بالکل واضح نظر آئے گا. اور جو وہاں پہ کیمرہ لگایا گیا اس کے بارے میں بھی انہوں نے ذکر کیا، جس پر رانا ثناء اللہ نے خاطر خواہ جواب نہیں دیا. اور یہ تو انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ یہ تمام تر حرکتیں ہو رہی ہیں کہ کیمرہ بھی ہے اور ان کی کوریج کی جا رہی ہے، باتھ روم کی دیواریں 3 فٹ کی ہیں، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر سیشن جج گئے ہیں وہاں پہ تو انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پھر اپنا رونا بھی رویا اور انہوں نے یاد دلایا کہ جس وقت خان صاحب کی حکومت میں ان کو جیل میں رکھا گیا، ان پر منشیات کا کیس بنا کر، تو ان سے باقاعدہ یہ بھی رپورٹ میں پوچھا جاتا تھا کہ انہوں نے کیا کھایا ہے، صبح ناشتے میں، دوپہر میں کیا کھایا ہے، شام میں کیا کھایا ہے. تو وزیر اعظم یعنی عمران خان صاحب تک یہ رپورٹ جایا کرتی تھی کہ مینیو میں انہوں نے کیا کھایا ہے. تو جس پر طلعت حسین نے کہا کہ کیا یہ ایک انسانی رویے کے بالکل خلاف نہیں ہے، جس پر رانا ثناء اللہ نے حامی تو بھر لی، مگر ان کا بغض صاف ظاہر تھا کہ وہ خان صاحب سے سیاسی انتقام لے رہے ہیں. تو ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.